دنیا میں جس کو بھی شہرت ملتی ہے بین الاقوامی عالمی طور پر، اس کو عزت ملتی ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ مسلمان کی تو شان ہی نرالی ہے، مسلمان تو ہے ہی اللہ اللہ کے رسول کا فرما بردار، ان کو تو شان ملے گی، عزت ملے گی۔ ایک صفت نمایاں دیکھی ہے سب میں، جن کو بڑی شہرت ملی، بڑی کامیابی ملی، کہ ان کے اندر برداشت ہوتی ہے، صبر کا پہاڑ بن جاتے ہیں، تحمل بردباری ہوتی ہے۔ میں کافروں کی مثالیں دیتا ہوں، مسلمانی کی تو شان ہی الگ ہے، وہ تو ہے حضور کا فرما بردار، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر برداشت کیا، حضور نے کبھی جواب نہیں دیا۔ جو شخص بھی برداشت کرے گا، تہمت، الزامات، غیبت، گالیوں کا جواب نہیں دے گا، اللہ اس کو بین الاقوامی شہرت عطا فرمائیں گے۔ دیکھ لیں پوری دنیا کی شخصیات ہماری اسلامی۔ میں آپ کو کافروں کی مثال، لنکن کو لوگ گالی دیتے تھے، لنکن نے زندگی بھر کسی کی گالی کا جواب نہیں دیا، یہ کافر تھا، یہ امریکہ کا صدر تھا۔ ایک اور امریکی صدر گزرا ہے، اس سے لوگ اختلاف کرتے تھے، لوگ نفرت کرنے لگے، لوگ غیبت کرتے، لوگ گالیاں دیتے۔ اس کے بیٹے سے کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کا والد پریشان نہیں ہوتا امریکی صدر؟ تو اس نے کہا میرے والد اتنا مصروف ہے قوم کی خدمت میں کہ میرے والد کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کی گالیوں کا جواب دینے کے لیے یا ان کی گالیاں سننے کے لیے۔ میرے دیدو، یہ کافر ہے کہ ہم مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت ہے برداشت کرنا، پیار محبت کرنا، ہم نہیں کر سکتے، مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کافر کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ہم مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دیدو، میری درخواست ہے، اللہ جس کو بھی بڑی شہرت دیتے ہیں، عالمی طور پر عالمی شخصیت بنا دیتے ہیں، بین الاقوامی طور پر عزت عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر یہ صفت نمایاں ہوتی ہے۔ میں آپ کو گاندھی کی مثال دیتا ہوں۔ گاندھی انڈیا کا جو ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، آبادی کے اعتبار سے بڑا ملک ہے، رقبے کے اعتبار سے بڑا ملک ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہمارے مسلمانوں کے آگے، پاکستان کے آگے کوئی حیثیت نہیں اس کی، کہ آج تک پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور نہ قیامت تک بگاڑے گا۔ انڈیا ٹوٹ سکتا ہے، پاکستان کا وجود برقرار رہے گا انشاءاللہ رضی، لیکن وہ ہندو ہے، بین الاقوامی شہرت ملی قائد اعظم کے برابر کا۔ تو میرے عزیزو، اس کو ایک دفعہ ٹرین پہ سوار ہونے لگا، ایک گورا بیٹھا تھا، اس نے دھکا دی دے، جاؤ تم کالے ہو، اور کالوں کے ساتھ ہم ایک جگہ پر ایک ڈبے پر نہیں بیٹھ سکتے، دھکا دے دیا۔ اس نے نہ گالی دی نہ جواب دیا، اس نے وہیں سے جستجو شروع کر دی کہ ورنہ یہ حامی نہیں تھا قائد اعظم کا یا مسلمانوں کا یا علماء کا حامی نہیں تھا کہ انگریزوں کو نکالنا ہے، یہ انگریزوں کا حامی تھا۔ جس دن اس کو دھکا دے اسی دن یہ مسلمانوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ مل گیا، اس لیے میں انگریزوں کو نکالنے کا تہیہ کر لیا، لیکن گالی کا جواب نہیں دیا۔ میرا عزیزو، میں قائد اعظم کی مثال دیتا ہوں۔ ہم تو اللہ کے رسول کا فرما بردار ہیں، رات دن مسجدوں میں ہوتے ہیں، خانقاہوں میں ہوتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، گالیاں دیتے ہیں، رات دن غیبت کرتے ہیں۔ شیطان ہم جیسے لوگوں سے کیا کرواتا ہے؟ زنا نہیں کروائے گا، قتل نہیں کروائے گا، چوری ڈاکہ نہیں، غیبت کروائے گا تاکہ اعمال ضائع ہوں، الزام تہمت لگوائے گا تاکہ اعمال ضائع ہوں، آپس میں نفرت کروائے گا تاکہ اعمال ضائع ہوں۔ تو کیا ہم مسلمان اتنے بے وقوف بن جائیں، سادے بولے والے بن جائیں، ساری زندگی کے اعمال غیبت کر کے، تہمت الزام لگا کے دوسروں کو دے دیں؟ اللہ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، کوئی بندہ کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ تو ہم اپنے جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، جس کو مخالف سمجھتے ہیں، ساری زندگی کی نیکی اسی کو دے دیں؟ نہیں میرے عزیز، ایسا نہ کر، ایک صفت میں پیدا کر لیں، اللہ بین الاقوامی شہرت عطا فرمائے۔ تو قائد اعظم ایک جلسے میں تھے، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، تو کافر ہے، تو شیعہ ہے، تجھے میں ہم کافروں کو ووٹ دینا ہم حرام سمجھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو قائد اعظم نے جواب گالی، یس آپ سن کتنا سخت انداز ہے، اس سخت انداز کو برداشت کرنا معمولی بات ہے، لیکن جن کو اللہ بین الاقوامی شہرت عطا فرماتے ہیں، چاہے جیسا ہو، جس کو عالمی عزت عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر یہ برداشت ہوتی ہے۔ آئیے ہم بھی برداشت کرنا سیکھیں، اللہ دین کا عالمی کام لے لے گا۔ تو میرے عزیزو، قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ سنیے، بڑا غور سے سننے کے قابل ہے، لکھنے کے قابل ہے۔ قائد اعظم نے کہا بیٹا میں کافر ہوں، میں شیعہ ہوں، مجھے ووٹ نہ دینا۔ نہرو اور گاندھی بڑے پکے مسلمان ہیں اور پرہیزگار عبادت گزار ہیں اور بیت اللہ میں ہر سال پہنچتے ہیں، آپ ان کو ووٹ دے دینا، تیرا ووٹ وہاں جائز ہوگا، مجھے دینا ووٹ حرام ہے۔ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نکل گئے۔ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ بادشاہوں جیسی زندگی گزارنے والا، بادشاہوں کے خاندان کا شاہ اسماعیل شہید کھڑے ہو گیا ایک بیان میں بندہ کہ تو حرامی ہے، تو انہیں حرامی کا جواب نہیں دیا، غصہ نہیں کیا،
فرمایا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، کسی اور کے بارے میں سنا ہوگا، میری ماں اور باپ کے نکاح کے گواہ دلی میں آج بھی موجود ہیں، میں حرامی نہیں ہوں۔ میرا عزیزو، اللہ جس کو عزت عطا فرماتے ہیں، قیامت تک کے لیے نمونہ بن جانا ہے، آپ نے رول ماڈل بننا ہے، تو یہ صفت نمایاں پیدا کرنا پڑے گی۔ ہمارے نبی نے کبھی غیبت نہیں کی کسی کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی بنایا، کیسی شہرت عطا فرمائی، سارے نبیوں کے سردار بنا دیا، جس میں جتنی برداشت تحمل بردباری ہوگی اللہ اتنی بڑی عالمی شخصیت بنا دیں گے۔ آئیے ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، ہم یہ صفت نمایاں پیدا کر لیں، اللہ عالمی طور پر کام لے لے گا اور قبولیت بھی عطا فرمائے گا۔